اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ہائے حسینہ وائے حسینہ اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا اے زینب کلثوم رباب و رقیہ تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا بیراں یہ دل دکھتر بیراں یہ دل دکھتر خیمے میں چلو بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ جو یم کجا بابا دردشت رو بابا نظم دبیا بابا یاد ایسی وفا بابا لطف بنما بابا بیراں یہ دل دکھتر بیراں یہ دل دکھتر اے بابا میرے بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر اے بابا میرے بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ آیا دختر نیستم یکتا گور نیستم نور نظر نیستم یا ہم سفر نیستم گر برگریما نیستم بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر برگرد بیا بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا بہرا یہ دل دکھتر بہرا یہ دل دکھتر تم لوٹ کے آ جانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ شہ بول سکینہ جا سو جان سے میں قرباں اس طرح نہ ہو
قرض پرانا ہے، بہرائے دل دختر بہرائے دل بابا تم آج دعا کرنا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ۔ درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل کو۔ بول دیں بچے لوگ بول دینا، نہیں میرے کو بولنے میں دینا بولنے میں میں ڈال دی، ممی میرے کو نہیں مانیں گے، بولنے دیں کیا ہوگا پاؤ سے۔ 15 رمضان 3 ہجری میں اس شہزادے کی آمد ہوئی کہ جس کے پیچھے 10 امام علی ہے، صرف امام علی نہیں 10 امام علی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر کی پہلی تفسیر کی آمد ہے، جس کے نام کا وسیلہ دے کے آدم علیہ السلام نے اللہ کو منا لیا۔ حضرت نوح کی کشتی پہ اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو کشتی پار نہ لگتی۔ یہ وہ شخصیت ہے جو وارث دستور علی ہے۔ حسن حسین کو کہتے ہیں، حسین کے امام کو حسن کہتے ہیں۔ یہ ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ جب آپ کی آمد ہوئی آپ کا نام رکھا نہیں گیا، جیسے زینب، زین اب مطلب باپ کی زینت، یہ تو صفت ہے بی بی زینب کی طرح۔ بی بی زینب مولا علی کی زینت تھی، باپ کی زینت، ویسے ہی یہ نام تھوڑی نہ تھا۔ تو لوگ آپ کو آپ کی صفت سے جانتے تھے، آپ کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اس لیے آپ کو حسن کہتے ہیں۔ مولا علی نے سیدہ سے پوچھا کہ سیدہ بچے کا کیا نام رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتی ہوں؟ پوچھا مولا آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ رسول خدا کا انتظار کرتے ہیں، لہذا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی بچے کا کیا نام رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ دوں؟ جناب جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سلام پیش کرتا ہے، آپ کو اور آپ کے گھرانے کو جبریل کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ درود شریف میں صرف آپ پر درود بھیجتے ہیں ان کا درود قبول نہیں ہے جب تک اللہم صلی علی سیدنا محمد کے ساتھ ساتھ وآل محمد نہیں لگاتے، تب تک درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ جبریل نے کہا سلام قبول کرے اور یہ اس میں گرامی اس نے بھیجا ہے۔ فرمایا کیا نام رکھا ہے میرے اللہ نے؟ فرمایا ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے نور کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر اللہ نے نام حسن فرما دیا۔ رسول اللہ نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ کنیز فرمائے رسول اللہ آپ حسن کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا؟ جیسے آپ اپنا بچپن دیکھ رہے ہو اور امام حسن اپنی جوانی دیکھ رہے ہو، اسی طرح جس طرح امام علی مولا عباس میں اپنا بچپن دیکھتے ہیں اور مولا عباس اپنی جوانی۔ آپ کی پیدائش ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت ہوئی تھی۔ پیدائش کے 2 دن پہلے مولا علی کہتے ہیں
کہ میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ ایک دن ہو گیا، پھر آپ نے کہا میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ سیدہ نے کہا میرا شہزادہ آنے والا ہے۔ 2 دن ہو جاتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ سیدہ روزہ تھی، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جا نماز بچھاتے ہیں۔ ایمن باہر جاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہ اے اللہ، علی اور سیدہ 2 دن سے کہہ رہے ہیں میرا شہزادہ آنے والا ہے، لیکن آثار ایسے دکھ نہیں رہے۔ علی سچے ہے، سیدہ سچی ہے، تو سچا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہی ہوں وہ بھی غلط نہیں۔ تو سچا ہے، علی سچے ہے، سیدہ سچے ہے، لیکن حالات بھی غلط نہیں کہ اتنے میں بچے کی تسبیح کی آواز آتی ہے۔ ایمن دوڑتی ہوئی اندر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ سیدہ کے گھر میں جنت کا سردار حسن سیدہ کا پھول کھل گیا ہے، وہ بھی کپڑے پہنے ہوئے تسبیح کی تلاوت کرتے ہوئے۔ رسول اللہ آتے ہیں، بچے کو لیتے ہیں۔ ایمن دیکھتی ہے کہ آپ ابھی اپنا لعاب پلائیں گے، لیکن رسول دیکھتے ہی رہتے ہیں اور پھر ایمن کو دیتے ہیں۔ ایمن نے پوچھا آپ لعاب نہیں پلائیں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو یہ روزے میں ہے، افطار میرے لعاب سے ہی ہوگی۔ غور کیجئے، افطار تو یہاں ہوگی، لیکن سحری حجاب خدا سے کر آئے ہیں، سحری حجاب خدا سے ہوئی ہے، تو جو پردے سے سحری کرے تھے وہی پردے میں آپ افطار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب آپ کی آمد ہوتی ہے اور ایمن اندر آ کے دیکھتے ہیں تو فوراً مسجد نبوی کی طرف بھاگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا شہزادہ تشریف لے آیا ہے، اب آپ بھی تشریف لے آئے۔ رسول اللہ خوشی خوشی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے بھاگے آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے اتنی خوشی سے، اتنے جوش سے، اتنے شوق سے، اتنی شدت سے حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھنے بھی نہیں گئے تھے جتنے شوق سے مصطفیٰ حسن کو دیکھنے چلے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیٹے تھے، لیکن مولا علی سے تھے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے ابناءنا و ابناءکم، کہ اپنے بیٹے لے کر آؤ عید مبارکہ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے اس پہ لے کے گیا تھا۔ رسول اللہ کے ویسے تو وہ بیٹے نہیں ہے، لیکن اب قرآن بیٹے کہہ رہا ہے تو آپ بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مولا علی سے تھے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے ہو جاتے تو نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا۔ جس طرح نبی یعقوب کے بیٹے نبی یوسف، نبی ابراہیم کے بیٹے نبی، تو قیامت کے دن آپ کہتے کہ آپ کے بیٹے بھی نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، نبوت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ آپ پر پورا اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ امام حسن اور حسین علیہ السلام مولا علی سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے مولا عباس ہے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے، لیکن فاطمہ بنت حزم سے، کیونکہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کو نبوت کی ضرورت نہیں تھی، اسلام پورا ہو چکا تھا، اس کو پھیلانا تھا، اس لیے آپ امام تھے، اس اسلام کے محافظ مولا عباس تھے۔ آپ کا شجرہ مولا علی سے چلتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسن کے دربار ایک عربی آیا، اپنی تمنا لے کے۔ مولا نے کہا اسے 10,000 دینار دے دو۔ آپ نے 10,000 دینار دے دیے۔ وہ سوچا کہ آپ کا شکریہ ادا ایسے کرے کہ کہا مولا اگر آپ اجازت دے تو آپ کی شان میں کچھ مصرے بولوں۔ اس نے چاہا کہ کچھ لے کے مصرے بولے، لیکن مولا نے اسے کچھ دے کے مصرے سنا دیے۔ اتنے سخی اور کریم تھے، کہا نہیں، اور آپ نے مصرے فرمائے اہل محمدی کون ہے پر۔ نانو اناس نامدون حاول یرتاہو فیہ
امن. ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عطا اور بخشش اور داد سبز و شاداب میں آرزو اور امید چلتی پھرتی ہے. پھر مولا نے فرمایا کہ ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا ہم سے مانگ کے شرمندگی محسوس کرے. کتنا کریم گھرانہ ہے کہ مانگنے والے کو سوال کا موقع بھی نہیں دیا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں. بن مانگے اتنا دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. یہ ہے اہل بیت. تو جب بھی کسی کی مدد کرو تو اسے ظاہر مت کرو، اور مدد کا توقع اللہ کے بدلے کسی کے بدلے مت کرو، کسی سے توقع مت رکھو اپنے کیے کے بدلے، تب وہ مدد کہلائیں گی. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا ہے کسی سے مت رکھو پر مجھ سے رکھو. پھر مولا نے فرمایا اگر سمندر کو ہماری بخشش کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ دریا اپنی دریا دلی سے شرمندہ ہو جائے گا. یہ ہے سخی اور کریم. اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت طاقتور، بہت شجاعت بھی تھی. حضرت قاسم، علی اکبر، اون و محمد جتنے بھی شیر ہیں وہ سب مولا عباس کے شاگرد ہیں. آپ سے سب جنگ کے ہنر سیکھے ہیں، اور جتنے بھی جنگ کے ہنر مولا عباس نے سیکھے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام سے سیکھے ہیں. مولا عباس مولا حسن کے شاگرد تھے. اتنے کریم اور اتنے سخی تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی پر قربان کر دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں غم حسین مت مناؤ. پاگل جو ہے بغیر وجہ ہنستا بھی ہے، بغیر وجہ روتا بھی ہے. عاقل نہ بغیر وجہ ہنستا ہے نہ بغیر وجہ روتا ہے. کائنات میں واحد قوم علی والے ہیں جس کا ہنسنا بھی عبادت ہے، رونا بھی عبادت ہے. آج اگر ہم ہنستے ہیں تو خوشی ہمارے گھر کی نہیں، محمد اہل محمد کے گھر کی ہے. اور اگر ہم روتے بھی ہیں تو غم حسین میں روتے ہیں. ہمارا ہنسنا بھی عبادت اور رونا بھی عبادت. جشن اہل بیت میں ہنسنے کے بعد تسلی، غم حسین میں رونے کے بعد دنیا کے غم سے راحت. کتنا بڑا کمزور ہے دشمن علی کا، جسے ہمارا ہنسنا برداشت ہے نہ رونا برداشت ہے. درود و پاک پڑھے آپ کی اور آپ. امام حسن علیہ السلام، حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے اور حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. اہل اسلام ان کو پیغمبر علیہ السلام کے پوتے کے طور پر احترام کرتے ہیں، اور حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں. مولا علی پہلے امام تھے اور آپ دوسرے. مولا علی کی وفات کے بعد انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 7 یا 6 ماہ کے بعد معاویہ نے ظلم اور دنگے فساد کرنے لگے تو آپ نے سکون امن کے لیے اس کو حکومت دے دی. اور آپ نے 3 وصیت کیے تھے کہ پہلی 3 سال بعد وہ حکومت دے دے گا، دوسری وہ اپنے بیٹے کو گدی نشین نہیں بنائے گا، تیسری وہ منبر پر نہیں چڑھے گا. لیکن اس نے یہی سب کام کیے اور وصیت بھی نہیں پوری کی. خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی معاویہ کے دور میں. حسن علیہ السلام غریبوں کو عطیہ کرنے، غریبوں اور غلاموں پر اپنی شفقت اور اپنے علم، تاب آروی اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے. اپنی باقی زندگی حسن علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہی گزار دی، یہاں تک کہ 45 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور مدینہ منور کے جنت البقیع قبرستان میں سپرد ہو گئے. ان کی زوجہ جودہ بنت حرشد نے آپ کو زہر دے دیا تھا. آپ معلوم ہوتے ہوئے بھی پی لیتے ہیں زہر، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی تھے. یہ ہے اہل بیت.
یہ ہے پنجتن پاک جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہم جیسوں پر، تو ان کے غم میں رونا کیسے شرک ہوا؟ ہمارا کوئی اپنا بھی ہم پر اتنا لٹاتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم غم مناتے ہیں، تو یہ تو اپنا گھر خاندان سب کچھ لٹا دیے ہم پر، تو بھلا کیسے نہ روئے، کیسے آنسو نہ بہائے؟ اگر حسین علیہ السلام شہادت نہیں دیتے تو اب تک یزید کا ظلم چلتا آتا۔ نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی وہ بہت ہی کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، بغیر حسن علیہ السلام کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے، کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریشے مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوقیاں کرتے۔ جان نثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان کی طفلانہ شوقیوں کا برداشت کرتے اور کبھی بھی جھڑکتے نہیں بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن علیہ السلام 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسنشید خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، مولا علی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصحابہ ہے، یعنی آپ کی ہم شکل اور آپ کی طرح ہے، علی علیہ السلام کی مصحابہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر ہنسنے لگے۔ درود پاک ہو آپ کی اور آپ کی آل پر۔ قرآن شریف کی آیت کے 70 ظاہری مطلب ہے اور 70 باطنی مطلب ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں، مرجان البحرین یلتقیان بینہما برزخ یابغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ سمندر آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں لیکن ملتے نہیں، ایک کا پانی ادھر ایک کا پانی ادھر۔ باطن مطلب، اب یہ کون سا سمندر ہے جو اللہ نے یہاں خصوصاً فرمائی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ سمندر سے سمندر ملتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں، اور اس میں سے 2 موتی نامودار ہوتے ہیں، ایک ہرا موتی ایک لال موتی۔ ہرے کو لولو کہتے ہیں اور لال کو مرجان کہتے ہیں۔ جسے لولو کہا گیا اسے حسن کہتے ہیں اور جسے لال کہا گیا اسے حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ایک بار معاویہ سے عمر ابن عاص نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کو بلائے اور جی بھر کے ان کے بابا کی شان میں گستاخی کریں گے۔ 5-6 لعنتی لوگ اکٹھا ہوئے۔ اگر دشمن ہمارا ہے تو اسے دعا ہے میری طرف سے، لیکن اگر دشمن علی کا ہے تو رعایت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بات امام حسن علیہ السلام نے ثابت کر دی۔ مولا حسن علیہ السلام کو
दरबार में बुलाया गया। मौला तशरीफ ले गए। माविया से मौला ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया? माज़ल्लाह, माविया ने कहा, ये हमसे सवाल जवाब करेंगे। मौला ने फरमाया, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, लेकिन जब ये बोल ले एक एक करके मेरी भी एक एक सुनते जाए। उसमें से एक खबीस बोला, माज़ल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। मौला खामोशी से सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। वो शान में गुस्ताखी करता रहा, मौला मुस्कुराते रहे। उसने शान में गुस्ताखी बढ़ा दी, मौला की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ। अब माविया ने पूछा, वो तौहीन कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, इसे जवाब क्यों नहीं देते? मेरे मौला हसन ने कुछ नहीं भी कहा, लेकिन कुछ कह भी दिया था। जरा खुदा की कसम खा के कहना, ये खबीस मेरे जवाब के काबिल भी है, मेरे जवाब के काबिल भी है ये खबीस। दूसरा कोई बोलने लगा कि अगर तुझे यहाँ कत्ल कर दे तो अल्लाह भी राजी, उम्मत भी राजी। मौला ने फरमाया, तू मुझे कत्ल की धमकी देता है? मुझे? खबीस, तू तो उसे भी कुछ ना कह सका जो तेरा धोखेबाज निकला। वो मुनकिर खामोश हो गया तो दुश्मनाने अली को मौला हसन ने भी नहीं छोड़ा, तो हम कैसे छोड़ दे? ये जहन्नमी मर के सीधा जहन्नम जाने वाले बुग़्ज़े अली रखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हम अच्छाई के लिए बोलते हैं, जो लोग हैं उन्हें छोड़ दे। हमें क्या, हमें कैसे कुछ नहीं, हमारे मौला का दुश्मन है वो, उस पर लानत बेशुमार, उस जैसे हजार लानत हो। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुलह पसंद थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग पसंद थे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लामा नासिर ने कहा है ये कि ना मौला हसन ने सुलह की, ना हुसैन ने जंग की, ना मौला हसन ने सुलह की, ना मौला हुसैन ने जंग की, बल्कि हसन से सुलह की गई और हुसैन से जंग की गई। फर्क हसन और हुसैन में नहीं, मुआविया और यजीद में था। जो माहौल था उस हिसाब से अगर करबला का मंजर होता तो मौला हसन भी वही करते, और अगर वो मंजर मौला हुसैन के सामने होता तो आप भी वही करते। मुख्तसर ये, हसन अलैहिस्सलाम से हुकूमत मांगी गई थी और हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत मांगी गई थी। मौला हसन ने हुकूमत अपने जूते की नोक पर डाल दी थी। हुकूमत आले मोहम्मद के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मौला हुसैन से बैत मांगी गई थी। मौला हुसैन अपना सर दे दिए लेकिन हाथ नहीं दिए हैं। ये सिर्फ उम्मत ही के लिए, सिर्फ इस्लाम के लिए। हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ मिसरे कहे हैं। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, सरदार नादार दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, के शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। दी अस्तु हुसैन, दी पनाह अस्तु हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदार नादार दस्त यजीद के सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। या मोइन, हक मोइन, या मोइन, हक मोइन, या मोइन। इमाम हुसैन के दौर में आप दस्तरखान बिछाया करते थे, जहां हजारों लोग खाना खाकर अपना ईमान ताज़ा करते थे। ये बात अरब में फैलने लगी कि दस्तरखाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने शिफा रखी है कि वो भी गरीबों और अमीर दोनों एक साथ बैठ के नियाज़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम खाया करते थे। ऐसे ही मदीने में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शदीद बीमार हो गए, यहाँ तक के तबीब ने इन्हें ये खबर सुना दी कि उनका इलाज मुमकिन नहीं। वो गमज़दा होके रो ही रहे थे कि इतने में किसी ने कहा कि अब्दुल्ला क्यों परेशान हो? हमने अपनी आंखों से दरबार
ختم ہو جائے گا۔ بس جیسے ہی عبداللہ لوگوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں، دسترخوان امام حسن پہ بیٹھتے، امام حسن علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسے ہی انہیں کھانا دیتے ہیں، وہ اللہ کے رزق کو شفا سمجھ کے اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کے صدقے وہ شفا پاتا ہے۔ وہ عبداللہ جو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا، لوگوں کی مدد سے دسترخوان پہ پہنچا تھا، وہ اپنے قدموں پہ اٹھ کے چلنے لگا اور چیخ کے کہنے لگا کہ مجھے شفا رسول اللہ کے نواسے حسن ابن علی کے دسترخوان سے ملی ہے۔ اور یوں دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے معجزے گلی گلی شہر شہر میں اہل بیت کے چاہنے والے بناتے رہے۔ ہزاروں لوگ روز دسترخوان امام حسن پہ آتے تھے، کھانا کھا کر اللہ سے دعا مانگتے اور وہ ان کی دعائیں پوری ہوتی تھی۔ جو بھی بیمار امام حسن علیہ السلام کے دستر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اللہ کے کرم سے ان کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ سیدہ سادات نے اس دسترخوان کو بچھانا بند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ شام کے حاکم نے یہ سوچا کہ حسن ابن علی کو دعوت پہ بلاؤ، اور اگر حسن دعوت قبول نہ کریں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ اولاد رسول تکبر کرتی ہے، ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، اور اگر حسن ہماری دعوت قبول کریں گے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ حسن کو بہت سارے ہیرے اور بہت سارے سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ اگر حسن قبول کریں گے تو ہم یہ باتیں پھیلائیں گے کہ یہ اور اس کا بابا علی کہتا ہے کہ ہم نے تو دنیا کو طلاق دے دی، پھر انہوں نے یہ ہیرے اور سونے قبول کیوں کیے؟ لیکن اگر حسن قبول نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ تو تحفہ قبول کرتے تھے، لیکن یہ کیسی اولاد ہے جو امت کا تحفہ ٹھکرا دیتی ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو دعوت دی گئی اور یہ بات پورے شام میں پھیل گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور اپنے مبارک قدم لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خبر ایک نالین بنانے والے تک پہنچی تو اس نے سوچا میں اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو کیا دوں؟ تو وہ سوچتا رہا، بلا آخر اس کی بیوی نے کہا ایک خوبصورت نالین بناؤ اور پھر اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے نواسے کو پہناؤ۔ ہم غریب، ہماری اوقات کیا، ہم اس سے زیادہ دے ہی کیا سکتے ہیں؟ بس اس نے نالین بنانا شروع کر دی اور امام حسن علیہ السلام شام شہر آ پہنچے۔ تمام لوگ امام حسن کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہونے لگے اور وہ نالین بنانے والا نالین بنا کے امام حسن کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، اے نواسہ رسول، میں نے بڑے خلوص و پیار سے آپ کے لیے یہ نالین تیار کی ہے، مجھ حقیر کا یہ تحفہ قبول کرے۔ امام حسن نے فرمایا، اللہ نیت دیکھتا ہے، تمہارا تحفہ ہم نے قبول کیا۔ وہ جانے لگے۔ امام حسن نے فرمایا، ٹھہرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ نالین بنانے والا اور رسول اللہ کا شہزادہ حسن علیہ السلام جب دربار آ پہنچے تو حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے پاس بہت سارے سونے کی اشرفیاں اور ہیرے رکھ دی اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ جو دربار میں لوگ تھے وہ کہنے لگے، اتنے ہیرے، اتنی اشرفیاں رسول اللہ کے بیٹے کو؟ تو حاکم شام نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو کیا تحفہ دیتا ہے۔ امام حسن مسکرانے لگے۔ اتنے میں وہ نالین بنانے والا کہتا ہے، مولا مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی انہیں برابر کر دوں۔ امام حسن نے فرمایا، اے میرے نالین بنانے والے، یہ سارے ہیرے، یہ سارے سونے کی اشرفیاں اٹھاؤ، یہ میں نے اس نالین بنانے کے بدلے تم کو دی ہے۔ وہ نالین بنانے والا جیسے ہی خوشی خوشی ہیرے اور اشرفیاں اٹھانے لگتا ہے، دربار میں شور مچ گیا کہ اتنے ہیرے، اتنے سونے کی اشرفیاں صرف ایک
تو رسول کے نواسے حسن ابن علی نے فرمایا کائنات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا بیٹا کتنا ذکی ہے جو اپنی نالین بنانے والے کو ہیرے اور سونے کے اشرفیاں نوازتا ہے۔ درود پاک ہو آپ کی اور آپ کے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے اور آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علی سے فرماتی ہے اے علی میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ہمارا بیٹا حسین اسلام کے لیے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ میرے بیٹے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے بیٹے حسین کی دائیں پسلی بائیں چلی جائیں گی، بائیں پسلی دائیں طرف چلی جائیں گی۔ اس وقت علی نہ ہم ہوگے نہ حسن ہوگا، میرا حسین اکیلے شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسن زاروں قطار رونے لگے۔ جب بھی امام حسین کو دیکھتے تو امام حسن گریہ کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیت گیا، امام حسن بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربار خدا میں قبول ہوئی اور شہزادہ قاسم کا ظہور ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم کی آمد ہوتی ہے امام حسن بی بی ام فروا سے کہتے ہیں اے فروا یاد رکھنا یہ میرا قاسم کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا۔ میرا بھائی حسین مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اگر شہید ہونے کے لیے قاسم کو اجازت نہ ملے تو میں تمہیں خط تحریر لکھ کے دیتا ہوں، تو یہ میرا خط حسین کو دینا، حسین خود بخود قاسم کو اجازت دے دیں گے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادہ قاسم بڑے ہوتے گئے بی بی ام فروا بار بار کہتی تھی تمہارے بابا کہا کرتے تھے تمہیں اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے، تو آپ بار بار جناب عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے چچا عباس مجھے بھی جنگ لڑنی ہے، مجھے بھی جنگ سیکھنی ہے۔ اور یہ شہزادہ کم عمر میں جنگ کے ساتھ ادب سیکھتا گیا۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، حالات بدلے، کرب و بلا کا وہ میدان آ گیا۔ ہر شہید اپنی اپنی جان کے نذرانے امام حسین کے قدموں پہ قربان کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں شہزادہ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے۔ مولا حسین کہے اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تو میں تم کو جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو بس شہزادہ قاسم روتے روتے اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کربلا میں سب چچا حسین پر قربان ہو رہے ہیں، لیکن چچا حسین نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی ام فروا رونے لگی اور کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے اس تعویذ کو کھولو، تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ کے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی، تو اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے۔ بس وہ حسن علیہ السلام کی تحریر لیے شہزادہ قاسم اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اپنے بھتیجے کا سر چوم کے کہتے ہیں جاؤ قاسم اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بس 13 برس کا یہ حسن کا لال میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فرنار کرتا ہے تو یزید میں خرم برپا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس تیروں پتھر کی برسات ہوئی ہے، شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ
شہادت ہو جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک ایک ٹکڑوں سے چچا حسین، چچا عباس، چچا حسین کی صدائیں گونجنے لگی تھی. مولا حسین میدان میں آتے ہیں تو کہیں سے قاسم کے بازو ملتے ہیں، تو کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کی انگلیاں ملتی ہے، تو کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے. ان تمام ٹکڑوں کو لے کے آپ جمع کرتے ہیں اور بی بی ام فروا کے پاس لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام فروا، تمہارے لال کی قربانی اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لی. سلام و حسن کے لال شہزادہ قاسم پر درود و سلام ہو آپ کی اور آپ کی شان پر.